بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرحمن یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم میں ترتیب کے اعتبار سے 55 نمبر پر ہے، اور یہ سورہ مبارکہ 3 رکوع اور 78 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے، اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور اس نے آسمان کو اونچا کیا، اور اس نے ترازو رکھ دی کہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ سیدھی ترازی تولو، اور تول میں نہ گھٹاؤ۔ اور زمین کو اس نے خلق کے لیے رکھ دیا، اس میں میوے ہیں اور کھجور ہیں جن کے اوپر غلاف ہوتا ہے، اور بھس والے اناج بھی ہیں، اور خوشبودار پھول بھی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھٹکھٹاتی ہوئی مٹی سے، اور اس نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور وہ مالک ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے چلائے 2 دریا مل کر چلنے والے، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں جہاز سمندر میں اونچے کھڑے ہوئے جیسے پہاڑ۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، عظمت والی اور عزت والی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی سے مانگتے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، ہر روز اس کا ایک کام ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم جلدی فارغ ہونے والے ہیں تمہاری طرف، اے 2 بھاری قافلوں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم نہیں کر سکتے بغیر سند کے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر چھوڑے جائیں گے آگ کے شعلے اور دھواں، تو تم بچاؤ نہ کر سکو گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر کھال کی مانند سرخ ہو جائے گا، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پس اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے پوچھنا ہوگی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی علامتوں سے، پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھوٹ بتاتے تھے، وہ پھریں گے اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں بہت شاخوں والے،
پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان کے درمیان 2 چشمے جاری ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ تکیہ لگائے ایسے بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور پھل ان باغوں کا جھک رہا ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان لوگوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسی ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور مرجان۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس کے سوا 2 باغ اور ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں گہرے سبز سیاہی مائل۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں پھل اور کھجور اور انار ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں خیموں میں رہنے والیاں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے ان کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے سبز مسندوں پر اور قیمتی نفیس بچھونوں پر۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بڑا بابرکت ہے تیرے رب کا نام، بڑائی والا اور عظمت والا۔ صدق اللہ العظیم۔